آپ نے فرمایا جاہدو اہواءکم کما تجاہدون اعداءکم، کہ تم اپنی خواہشات سے ایسے جہاد کرو جیسے تم دشمنوں سے جہاد کرتے ہو. اور خواہشات سے تو محبت ہوتی ہے نا، عادتوں کی تو عادت ہوتی ہے. عادت، ہیبٹس چینج کرنا آسان نہیں ہے. 40 سال 50 سال ایک خاص عادت اختیار کیے رہے، ایک خاص مزاج بنائے رہے، بد مزاج بنے رہے، بے صبرے بنے رہے، بدتمیز بنے رہے، لوگوں کی حق تلفیاں کرتے رہے. یہ مجھے بتائیے آسان ہے بدلنا؟ اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا؟ اور اگر ہم یہ جہاد کر گئے تو سمجھیں کہ ہم نے الحمدللہ کافی حد تک قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا، اور قرآن کے الفاظ کے عالم بن کے چلے گئے، اور کوئی پرانی عادت جو بری تھی نہ چھوڑی، کوئی فائدہ نہ ہوا. وہ تو قرآن اور الٹا مخالف بن کے کھڑا ہوگا قیامت کے دن کہ مجھ کو پڑھا، مجھے پہچانا، نیکیاں پہچان لی، نیک اعمال پہچان لیے کہ ہاں ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عمل نہ کیا تو بتائیے کیا فائدہ ہوا. تو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے مجاہد بنا دے، اور واقعی ہم وہ بن جائیں کہ ہم اپنی عادتوں کے ساتھ جو بری عادتیں ہیں ان سے واقعی ہم جہاد کر سکیں. رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. افطرا اس کا مادہ فا را حمزہ ہے، مطلب ہوتا ہے چمڑا کاٹنا، لیدر کو کاٹنا. افطرا جب یہ لفظ بنا اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ گھڑنا، فیبریکیٹ کرنا کوئی چیز. افطرا علی اللہ کی بہت سی شکلیں ہیں مختلف، یعنی اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو اللہ نے نہ کہی ہو. جو اللہ نے فرمایا ہے وہ ہمارے سامنے بالکل ٹھوس حقیقت کے طور پہ موجود ہے، قرآن کی شکل میں موجود ہے اور حدیثوں کی شکل میں موجود ہے. یہی دو چیزیں ہیں، دو ذرائع ہیں جن سے ہمیں اللہ کا قول پتہ چلتا ہے. انہی دو چیزوں کو کوٹ کرتے ہوئے ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لیکن کسی اور چیز کے بارے میں یہ کہنا نہیں چاہیے کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے. اپنی طرف سے اپنے دل سے یہ نہیں کہہ دینا چاہیے. یہودیوں نے یہ کام شروع کیا، شریعت میں تحریف کرنے کے لیے وہ یہ کام کیا کرتے تھے، اپنے دل سے گھڑ گھڑ کر کہتے تھے کہ اللہ نے یہ فرمایا. مثلا یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کسی رسول کو نہ مانے جب تک کہ وہ قربانی پیش کرے اور آگ اس کو آسمان سے آ کر کھائے. یہ تھا افطراء علی اللہ، اللہ نے یوں نہیں فرمایا تھا، انہوں نے جھوٹ بولا. اس طرح کی باتیں وہ حق کو چھپانے کے لیے جان بوجھ کر پلان کر کے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. وہ تو جان بوجھ کے جھوٹ گھڑتے تھے. سارے انسان جان بوجھ کے شعوری طور پہ کانشیسلی پلان بنا کے اللہ پہ جھوٹ نہیں گھڑتے. کچھ لوگ غیر شعوری طور پہ انکانشیسلی انجانے میں یہ کام کرتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں. اس کی کافی ساری شکلیں ہیں، چند کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. ایک خواب ہوتا ہے، خواب جتنا دیکھا اتنا ہی بیان کرنا چاہیے. خواب کے اندر رنگ آمیزی کرنا، خوابوں پر ایمبرائڈری کر دینا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص اشارے ہو رہے ہیں مجھ کو، یہ اللہ پر جھوٹ گھڑنے والی بات ہے. یا کسی عمل کے بارے میں قرآن اور حدیث کے ریفرنس کے بغیر کہہ دینا کہ اس میں اتنا اتنا ثواب ہے. اللہ نے تو نہیں فرمایا. اگر ثواب ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیتا. ثواب کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں، وہی فیصلہ فرماتا ہے اس عمل میں اتنا اجر ہونا چاہیے. وہی کے ذریعے انبیاء کو یہ معلومات انفارمیشن دے دی جاتی ہے، وہ آگے اس کو بیان کر دیتے ہیں. خود سے تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس عمل کے اندر اتنا اجر ہے. جس نے یہ کہا وہ بھی ایک طرح سے افطراء علی اللہ ہی کا مجرم ہو رہا ہے.
یا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کسی نے کیا کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا، بہت بڑا جھوٹ اس نے گھڑا۔ اچھا، ایک اور شکل جو آپ کو آج کل نظر آتی ہے، کچھ پوئمز یا کچھ کہاوتیں ہوتی ہیں کہ گاڈ سیڈ، فلاں شخص تھا، اس نے یوں کیا، اللہ نے اس سے یہ کہا۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی، صرف حکایت ایک کہانی کے طور پہ چیز ہوتی ہے، لیکن کیا واقعی اللہ نے وہ کہا ہوتا ہے؟ جیسے ایک شخص تھا، اس نے اللہ سے شکوہ کیا کہ اللہ مجھ پر اتنی مشکلات آئیں اور تو نے مجھ کو تھاما نہیں۔ اس نے کہا کہ میں جا رہا تھا کنارے کنارے تو 2 قدموں کے نشان تھے، میرے قدم کے بھی اور اللہ تیرے قدم کے بھی۔ جب حالات اچھے تو اللہ تو نے میرا ساتھ دیا، اور جب حالات خراب ہو گئے، مجھ پر مشکل پڑی، تو میں نے دیکھا کہ صرف ایک ہی قدموں کے نشان ہیں۔ مراد کیا؟ اس کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تو نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو اس پہ وہ حکایت میں آگے آتا ہے کہ اللہ نے اس سے کہا کہ وہ دراصل میں تھا جس نے تم کو گود میں اٹھا لیا تھا، وہ میرے قدموں کے نشان تھے۔ بات پیاری ہے، بات بالکل صحیح ہے، بات یہ ہے کہ اللہ انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا، حقیقت ہے۔ لیکن کیا اللہ نے اس آدمی سے کہا اس طرح سے؟ اور کیا اللہ کوئی ایسی ہستی کسی قدموں کے نشان بن جائیں کہیں؟ تو بات اچھی ہوتی ہے، نیت اچھی ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، طریقہ غلط ہوتا ہے۔ یہ بھی افتراء علی اللہ ہے، اللہ نے نہیں کہا کسی انسان سے اس طرح، اس نے خود ہی گھڑا اللہ کے اوپر۔ تو ان چیزوں سے بھی بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ نہ اللہ پر جھوٹ گھڑو اور نہ اللہ کی آیات کو جھٹلاؤ۔ کذب بھی آیات ہی، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کو جس نے جھٹلا دیا اس نے بھی بہت ظلم کیا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم خدا سمجھتے تھے۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے رب، اے اللہ، تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ حشر کے میدان کا ذکر ہے، سب جمع ہوں گے اور وہاں پر سوال جواب کیے جائیں گے لوگوں سے۔ صحیح مسلم میں مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج مخلوق سے بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے پسینے ہوں گے، بعض کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بعض کا کمر تک۔ جس نے جتنے زیادہ گناہ کیے ہوں گے وہ اتنا ہی پریشان ہوگا نا، اور اس میں جو پسینہ ہوگا بعض کا ٹخنوں تک ہوگا، بعض کا کمر تک ہوگا، اور بعض کا ان کے منہ کو لگام دے رہا ہوگا۔ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا یہاں تک آ رہا ہوگا۔ تو آپ یہ سوچیں، یہ سسپینس، یہ پریشانی، یہ گناہوں کا احساس، گرمی کی شدت، اور یہ تھوڑی دیر کی مدت نہیں ہوگی کہ چلو کچھ گھنٹہ 2 گھنٹے وہاں کھڑے رہیں۔ سورہ معارج میں آتا ہے کہ مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ تو آپ سوچیں کہ جن سے دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ صبر نہیں ہوتا، اتنی جلدی مزاج ہمارے بگڑتے ہیں ذرا ذرا سی چیز پر، قیامت کی سختی کیسے برداشت کریں گے؟ 50,000 سال۔ ایک اور مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ دن کیا ہوگا، یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اپنی طوالت یا اپنی سختی کی وجہ سے۔ میدان حشر میں طویل عرصہ تو ایسا گزرے گا کہ حساب کتاب شروع ہی نہیں ہوگا، اتنا سسپینس، اس قدر پریشانی، شروع نہیں ہو رہا، اوپر سے تکلیف اور مصیبت اتنی لگ رہی ہوگی وہاں پر، انتظار اتنا بھاری پڑے گا لوگوں پر کہ لوگ تمنا کریں گے کسی طرح حساب شروع ہو جائے، چاہے انجام کچھ بھی ہو، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، کم از کم یہ انتظار کی تکلیف ہماری ختم ہو جائے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ 2 مرحلوں کا ذکر ہے، پہلے لوگوں کا جمع ہونا، پھر حساب کتاب کا شروع ہونا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہ ایک مرحلہ ہے۔ پھر ثم آتا ہے تاخیر کے لیے،
پھر نقول للذین اشرکوا، پھر کہے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہ کہاں ہیں وہ سارے شریک۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں تم میں سے ہر شخص سے اس کا پروردگار اس طرح بلا واسطہ کلام فرمائے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان ہوگا نہ کوئی پردہ۔ بندے کی کیفیت یہ ہوگی کہ دائیں طرف نظر کرے گا تو سوائے اپنے اعمال کے کچھ نہ دیکھے گا۔ تو دیکھیں ہم یہاں کیوں جمع ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ دائیں طرف نظر ہم کریں تو ہمیں اچھے اعمال نظر آئیں۔ تو دائیں طرف نظر کرے گا، اپنے اعمال کے سوا کچھ نہ دیکھے گا، اور سامنے نظر کرے گا تو آگ ہی آگ دیکھے گا۔ دنیا میں جن کو اللہ کا شریک کیا تھا وہ تو کہیں دور دور نظر ہی نہیں آئیں گے نا، حاضر کہاں سے کرے ان کو، وہ کہاں نظر آئیں گے؟ لوگ تو کہہ دیں گے کہ نہیں یہ تو خامخواہ ہم پہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، ہم نے نہیں کہا تھا ان سے کہ تم ہم کو پکارا کرو۔ سخت آزمائش میں پڑ جائیں گے، بے سہارا بالکل ہو جائیں گے، پھر قسمیں کھا کھا کر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم تو مشرک نہیں تھے۔ ان کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم دنیا میں شرک کرتے رہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو تو مانا، توحید کو نہ پہچانا، توحید کا علم حاصل نہ کیا، توحید پہ نہ عمل کیا۔ اللہ کو مانتے ہوئے بھی تو کوئی شخص مشرک ہو سکتا ہے، لیکن توحید پر عمل کرتے ہوئے مشرک نہیں ہو سکتا۔ توحید واحد وہ چیز ہے جو انسان کو شرک سے بچاتی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر دوسروں سے محبت کرتے رہے، اللہ سے بڑھ کر دوسروں کی اطاعت کرتے رہے، اللہ سے بڑھ کر دوسروں کی بات انہوں نے مانی، اللہ کی حق تلفی کی، مخلوق کو بھی اللہ کا حق دے دیا، لیکن خود کو نجات یافتہ سمجھتے رہے کہ ہم اللہ کو مانتے تو ہیں۔ یہ کبھی احساس ہی نہ ہوا کہ ان کے شرک نے ان کے ایمان کو کھا لیا ہے، صرف ایک خول رہ گیا ہے اوپر سے توحید کا، اور جو نافرمانیاں ہیں انہوں نے اندر سے سارے ان کے نیکیوں کو اور ان کے ایمان کو کھا کر اور کھوکھلا کر دیا، اور خود کو جھوٹی تسلیاں دیتے تھے کہ اللہ نہیں پکڑے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو گناہوں پر جری رہنا، گناہ پر گناہ کیے جانا، اور یہ کہتے جانا کہ اللہ بخشے گا، یہ بھی افتراء علی اللہ ہی ہے۔ اللہ نے جن باتوں کا وعدہ نہیں کیا ان کو خود ہی فرض کر لینا، میک بلیف پرومسز، خود ساختہ وعدہ اللہ کا اپنا کو یاد دلانا کہ اللہ مجھ کو ضرور بخش دے گا تمام گناہوں کے ساتھ۔ تو یہ تو آٹو سجیشن ہے نا، ڈیلیوژن ہے، دراصل دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کو۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، لیکن یہ جو کان لگا کر سن رہے ہیں اس میں نیت ہدایت کی نہیں ہے، بلکہ یہ سنتے ایسے ہیں کہ جیسے سنانے والے کا اپنا کلام ہو۔ قرآن سنتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، لیکن اللہ کا کلام سمجھ کے نہیں سنتے تھے، عظمت کے احساس کے ساتھ، ادب کے احساس کے ساتھ نہیں سنتے تھے، بلکہ یوں سنتے تھے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ ان کے اندر غصہ، ریزنٹمنٹ، بے یقینی، شک کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو یہ ساری کیفیات جو تھی ان کی ایک پردہ بن جاتی تھیں، کلام سن کر بھی فائدہ نہ حاصل کر سکتے تھے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے۔ اب یہ کیوں کیا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کی اپنی نیت، اپنا ارادہ نہیں تھا قرآن کو سمجھنے کا، بس مارے باندھے آ کر بیٹھ جاتے تھے، نیت ان کی ہدایت حاصل کرنے کی نہیں، اللہ کے خوف سے بے خوف لوگ۔ تو تعصب اور ریزنٹمنٹ کے ساتھ جب کوئی اللہ کا کلام سنے گا تو نہ اس کو سچ سنائی دے گا، نہ اس کے دل پہ اثر ہوگا۔ قرآن کو اختلاف حل کرنے کی نیت سے نہیں سنتے تھے، بلکہ اختلاف کی خاطر سنتے تھے، نئے نئے شوشے چھوڑنے کی خاطر سنتے تھے، قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پھر کوٹ کیا کرتے تھے، اور ایسے شوشے چھوڑتے تھے کہ ہدایت کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ کر اور ادھر ادھر کی باتوں میں لوگوں کی توجہ لگ جائے، محکمات کو چھوڑ کے متشابہات کے پیچھے پڑنے والے۔ ان کے بارے میں فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا
حتی اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین. اور خواہ کوئی نشانی یہ دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے. حد یہ ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں. اساطیر اسطورہ کی جمع ہے. فولکلور ہم کہیں، فوک ٹیلز، سٹوری کا لفظ ہو سکتا ہے جو انگلش میں استعمال کیا جاتا ہے. اسطورہ اسی سے وہ لفظ بنا ہو. تو خود بھی بیکار غیر ضروری باتوں میں الجھ کر صالح عمل سے رک جاتے ہیں، اور جو لوگ ان کے زیر اثر ہوتے ہیں وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں. دین صرف بحثوں کا، اختلافات کا نام بن کر رہ جاتا ہے. شریعت پر عمل کرنا، اچھا اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تقوی اختیار کرنا، یہ سب بے معنی ان نیسیسری چیزیں لگنے لگتی ہیں. یہ جو بار بار آپ کو اس میں مضمون ملے گا کہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورہ انعام مکی دور کے آخر کی صورت ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں کفار کا پریشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑھ گیا تھا کہ آپ معجزہ دکھائیے. ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آ گیا ہو انسان ہونے کے ناطے کہ اللہ ان کو کوئی معجزہ دکھا دے تو یہ ایمان لے آئیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں گی کہ بار بار یہ ذکر آئے گا کہ اے نبی یہ کوئی معجزہ دیکھ لیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ جو آپ سے معجزوں کی فرمائش کر رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے ان کو معجزہ نہیں دیکھنا، صرف آپ کو عاجز کرنے کے لیے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے، اپنے لیے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے یہ ایسے تقاضے کر رہے ہیں. اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، اور اللہ جانتا اگر کہ معجزہ دیکھ کر ہی ایمان لے آئیں گے اللہ دکھا دیتا. لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ معجزہ بھی ان کو ایمان کی طرف لے کر نہیں آئے گا. اگر ایمان لانا چاہتے تو قرآن کچھ کم معجزہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کچھ کم معجزہ ہے کہ اس کو دیکھ کر ایمان لے آتے. ہر چیز کو انہوں نے دیکھا، قرآن کو انہوں نے سنا اور کہہ دیا یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں. کیا حال ہے ان کا؟ فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اس حرکت سے تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. یعنی کسی اور کو یہ بھٹکائیں یا نہ بھٹکائیں شکوک و شبہات کا اظہار کر کے، لیکن یہ کم از کم خود کو تو ضرور ہی بھٹکانے میں کامیاب ہو گئے. دنیا میں تو ان کے باتوں کا، ان کی حرکتوں کا یہ حال ہے، آخرت میں کیا حال ہوگا؟ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. پچھتا پچھتا کے وہ یہ بات کہیں گے. جس کتاب کو جھٹلانے میں ساری زندگی ان کی گزر گئی، اس کتاب کے آتھر کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، انجام کے طور پہ جہنم کو دیکھیں گے، تو پھر ان کو افسوس ہوگا کہ آئندہ اگر ہم کو بھیجا گیا دنیا میں ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے. لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ دنیا میں اگر گئے تب دوبارہ وہی سارے کام کریں گے جو اب کر رہے ہیں. فرمایا بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون. در حقیقت یہ بات تو محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی. ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف بھیج دیا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے ان کو منع کیا گیا ہے. یہ تو ہیں ہی جھوٹے. یعنی یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تو ہم نیک عمل کریں، یہ نہیں کریں گے. دنیا میں کیا ان کا قول ہے؟ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین.
کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. فی الحال تو اپنی صلاحیت، اپنی عقل جنت کا دوزخ کا مذاق اڑانے میں ضائع کر رہے ہیں، کسی صورت مان کے نہیں دیتے. لیکن جب وہی حقیقت سامنے آ جائے گی تو جھٹلا نہ سکیں گے، لیکن اس وقت توبہ کرنا یا پچھتانا ان کے لیے بیکار ہوگا. جہنم کے ہولناکی دیکھنے کے بعد کوئی توبہ، کوئی ندامت کام آنے والی نہیں ہے. اس کا نقشہ کھینچا گیا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو اپنے سر کی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ کے تو ابو جہل کا بھی ایمان ابو بکر کے برابر ہو جائے گا، لیکن فائدہ کیا؟ غیب کا پردہ تو اٹھ گیا. اگر سر کی آنکھوں سے مشاہدے سے ہی ایمان لانا تھا تو پھر تو اپنے مشاہدے پر ایمان لائے نا، وہ غیب پر تو ایمان نہ لائے. پھر پوچھا جائے گا بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہمارے رب کی، یعنی بالکل حق ہے. لیکن ان کا یہ ایمان لانا فائدہ نہ دے گا. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.